الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت ہمارے پورے علاقے میں روشنی ہے. یہ دن کا وقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں جس جگہ ہیں وہ جگہ سورج کی طرف متوجہ ہے. زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، ہر وقت گھومتی رہتی ہے. روشنی کا ذریعہ سورج ہے. زمین کا جو حصہ سورج کی جانب ہو جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. جو حصہ سورج سے آڑ میں ہو جاتا ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے. ہماری دنیا میں اسی وقت بہت سارے علاقے ہیں جہاں اندھیرا ہوگا. ہمارے یہاں دن ہے تو امریکہ میں رات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زمین کا وہ حصہ جس پر ہم ہیں وہ گھوم کر سورج کی جانب آ گیا ہے. وہ حصہ جس پر امریکہ والے آباد ہیں وہ سورج سے آڑ میں ہو گیا. زمین کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں ابھی سورج نکلنے والا ہوگا، یعنی وہ آہستہ آہستہ گھوم کر سورج کی طرف آ رہی. اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں ابھی سورج ڈوب رہا ہوگا. اس لیے کہ زمین ہر وقت گھومتی رہتی ہے اور زمین کے مقابلے میں سورج اپنی جگہ موجود ہے. جس طرح زمین ہر وقت گھومتی رہتی ہے اور اس میں کبھی روشنی ہوتی ہے کبھی اندھیرا ہوتا ہے، انسانی دلوں کا بھی یہی حال ہے. یہ بھی ہر وقت الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جن دلوں کا رخ اللہ کی جانب ہوتا ہے وہ روشن ہوتے ہیں. جن دلوں کا رخ اللہ کی جانب نہیں ہوتا وہ تاریک ہوتے ہیں. زمین کو ہر وقت روشنی کی ضرورت نہیں ہے. اس نقطے کو سمجھیے. زمین کو ہر وقت روشنی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے زمین کا نظام ایسا بنایا ہے، یہاں بسنے والے انسانوں کو روشنی کی بھی ضرورت ہے، اندھیرے کی بھی ضرورت ہے، دن کی بھی ضرورت ہے، رات کی بھی ضرورت ہے. رات کی ضرورت ہے تاکہ اس میں وہ پرسکون نیند سو سکیں اور دوبارہ ان کی قوتیں بحال ہو سکیں، وہ پھر سے کام کرنے کے قابل ہوں.
اور دن کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کر سکیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ انسان کی صحت کے لیے بھی روشنی کی بھی ضرورت ہے، اندھیرے کی بھی ضرورت ہے۔ نہ ہر وقت انسان کو روشنی چاہیے، نہ ہر وقت انسان کو اندھیرا چاہیے۔ کام کے وقت میں روشنی چاہیے، آرام کے وقت میں اندھیرا چاہیے۔ یہ ہے ہمارا جسمانی نظام۔ لیکن ہمارے دل کو ہمیشہ روشنی چاہیے، ہمارے دل کو اندھیرا نہیں چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں روحانی نظام عطا فرمایا ہے اس میں کبھی رات نہیں آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تَوَتُّكُمْ عَلَى مَحَجَّةٍ بَيْضَاءٍ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا۔ میں تم کو ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ سنت و شریعت کے راستے میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا، روحانی نظام میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ یہ جو حضور نے فرمایا لیلھا کنہاریھا، کہ اس کی رات بھی دن کی طرح، یہ ہم کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ہم کو جو ظاہری مادی نظام نظر آتا ہے اس میں آدھے وقت روشنی ہوتی ہے، آدھے وقت اندھیرا ہوتا ہے۔ کبھی اس میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، کبھی روشنی کا وقت زیادہ ہو جاتا ہے، اندھیرے کا وقت کم ہو جاتا ہے، کبھی اندھیرے کا وقت زیادہ ہو جاتا ہے، روشنی کا وقت کم ہو جاتا ہے، لیکن تقریباً آدھا آدھا رہتا ہے۔ معتدل علاقوں میں، معتدل موسم میں تو آدھا آدھا ہی رہتا ہے۔ تو چونکہ ہم اس کے عادی ہیں کہ دن روشن ہوتا ہے، رات تاریک ہوتی ہے، اور زمانہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، وقت دو حصوں میں تقسیم ہے، آدھا دن ہے اور آدھا رات ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس طرح تمہارے زمین کے راستے دن کے وقت سورج کی روشنی سے روشن ہو جاتے ہیں، رات کے وقت تاریک ہو جاتے ہیں، میں جو تم کو دین کا راستہ دے کر جا رہا ہوں، جو سنت و شریعت کا راستہ دے کر جا رہا ہوں، یہ کبھی تاریک نہیں ہوتا، اس کا دن بھی روشن ہوتا ہے، اس کی رات بھی روشن ہوتی ہے۔ ہمارے دلوں کی ضرورت یہ ہے کہ ان میں ہمیشہ روشنی رہے، ان کو کبھی تاریکی کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہمارا امتحان یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہمارے دل کو فکس کر دیتے۔ جیسے زمین ابھی چکر کاٹ رہی ہے نا، اگر اللہ زمین کو اسی پوزیشن میں روک دے جس پوزیشن میں ابھی ہے، تو قیامت تک چکبالا پور میں دن رہے گا، کبھی رات نہیں آئے گی، اور قیامت تک امریکہ میں رات رہے گی، کبھی دن نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو نہیں روکا، زمین مستقل چکر لگاتی رہتی ہے، اور یہی اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں ہمارے دل فکس ہو جائیں، تو اگر اللہ چاہتے تو ہمارے دلوں کو ایسا فکس کر دیتے کہ ہر انسان کا دل ہر وقت اللہ کی جانب متوجہ رہتا اور اس میں کبھی اندھیرا نہ ہوتا۔ لیکن اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمارے دلوں کو فکس نہیں کیا۔ ہمارے دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں نا، قلب کے معنی ہی ہے پلٹنے والا۔ قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَتَقَلَّبُ سَرِيعًا، بہت جلدی پلٹ جاتا ہے۔ تو ہمارے دل کو تو اللہ نے بنایا قلب، جیسے مچھلی، کبھی مچھلی پکڑی ہے ہاتھ سے ندی میں، تالاب میں، یا جو لوگ مچھلی بیچتے ہیں، اگر زندہ مچھلی ہے کبھی پکڑ کے دیکھی کیسا پھسل جاتی ہے ہاتھ سے۔ اس کا جسم اللہ نے ایسا بنایا، وہ اتنا چکنا ہوتا ہے، آگے سے ذرا موٹا، پیچھے سے ذرا پتلا اور چکنا، آپ ہاتھ میں لیجئے وہ فوراً نکل جاتی ہے ہاتھ سے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے اس دل کو ایسا بنایا، وہ ذرا سی دیر میں پلٹ جاتا ہے، یوں پلٹتا، یوں پلٹتا، یوں پلٹتا۔ اب ہمارا امتحان یہ ہے کہ تمہیں اس دل کو پلٹنے سے روکنا ہے۔
تم کو اس کی نگرانی کرنی ہے۔ یہ جو ہمارے سلسلے میں مراقبہ ہے نا، اصل میں مراقبے کے معنی ہے نگرانی۔ مراقبے کو مراقبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اپنے دل کی نگرانی کی جاتی ہے کہ یہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، کبھی پلٹنے نہ پائے۔ جیسے ہی پلٹے گا تاریک ہو جائے گا، اور جب تک اللہ کی طرف متوجہ رہے گا روشن رہے گا۔ عجیب بات ہے، قلب کا نام قلب اس لیے ہے کہ وہ پلٹتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میرے پلٹنے والے دل کو جام کر دیجئے، فکس کر دیجئے، ثبت کر دیجئے اس کو۔ اللہم ثبت قلبی، اللہ کہاں ثبت اور کہاں قلب، کہ اللہ ہے تو یہ قلب، اس کا مزاج تو ہے پلٹنے کا، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو فکس کریں، اور ہم تو اپنی محنت سے کر نہیں سکتے۔ اللہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کی طرف اپنے دل کو متوجہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فعال لما یرید تو آپ ہی ہیں، آپ جو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی کوششوں میں کامیاب کر دیجئے، ہمارے دل کو جام کر دیجئے، ہمارے دل کو فکس کر دیجئے، وہ ہر وقت آپ کی طرف متوجہ رہا کرے، کبھی ادھر ادھر پھرنے نہ پائے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمارا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، اس میں ایک پل کے لیے بھی اندھیرا نہ آنے پائے، یہ ہر وقت روشن رہے۔ دیکھیں جیسے یہ پنکھا چل رہا ہے نا، تو ماشاءاللہ ہوا لگ رہی ہے، گرمی کی تکلیف کیسے چل رہا ہے، اس میں کرنٹ آ رہا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کرنٹ کی سپلائی رک نہیں رہی ہے۔ جیسے ہی کرنٹ کی سپلائی رکے گی پنکھا بند ہو جائے گا، چاہے جتنی اچھی کمپنی کو۔ اے سی چل رہا ہے، کرنٹ کی سپلائی رک گئی تو بند ہو جائے گا۔ لیکن کرنٹ کی سپلائی ہوتے کیسی ہے؟ اس کا رشتہ پاور ہاؤس سے جڑا رہے گا تو کرنٹ کی سپلائی ہوگی۔ دو کام ہیں، اس کا رشتہ پاور ہاؤس سے جڑے اور پاور ہاؤس سے اس میں کرنٹ آئے۔ اللہ کہتے ہیں تم اپنا رشتہ مجھ سے جوڑو، کرنٹ تم کو میں دوں گا۔ کرنٹ لے لینا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام اپنا رشتہ مجھ سے جوڑنا ہے، پھر میں اپنے فضل سے تم کو کرنٹ دوں گا۔ تو ہمیں اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے کہ ہمارے دل میں ہر وقت نور آتا رہے، ہمارے دل میں ہر وقت روشنی آتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا طریقہ ہے کثرت ذکر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو۔ یہ کثرت کے معنی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں ہے، 5 گھنٹہ 7 گھنٹہ نہیں ہے، یہ کثرت کے معنی ہے ہر پل ہر آن، اتنی محنت ہو، اتنی مشق ہو کہ دل ہر وقت اللہ کی جانب متوجہ رہنے لگے۔ اس کے لیے صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بھی پڑھی جائیں، اللہ کو یاد بھی کیا جائے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام اس کی تسبیح پڑھا کرو۔ لیکن یہ تسبیحات، یہ ذکر، یہ مراقبہ، یہ دیر دیر تک اللہ کی یاد میں بیٹھنا، یہ ہمہ وقت وقوف قلبی، اس سب کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل ہر پل اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا عادی ہو جائے۔ گناہوں کے خیالات بھی ختم ہو جائیں، گناہوں کے وساوس بھی ختم ہو جائیں، شیطان ہم سے ڈرنے لگے۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے اس دل سے شیطان ایسا ڈرتا ہے جیسے مالدار لوگ اپنے گھروں کے کنارے جو باؤنڈری بناتے ہیں اس کے اوپر وائر لگاتے ہیں نا، اور اس وائر میں کرنٹ ہوتا ہے، تو چور اس وائر سے کتنا ڈرتا ہے؟ وہ وائر سے نہیں ڈرتا، وہ کرنٹ سے ڈرتا ہے۔ اسے معلوم ہے اگر میں نے پکڑا تو میرا کام ہو گیا۔
جس دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے نا، اس دل میں ایسا کرنٹ ہوتا ہے کہ شیطان اس کے قریب آنے سے ڈرتا ہے، اور اس دل پر شیطان کے وساوس کا اثر نہیں ہوتا۔ جب شیطان کے وساوس کا اثر نہیں ہوگا اور شیطان اس کے قریب آنے سے ڈرے گا تو انسان کو گناہوں کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ پھر تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ایسے اولیاء گزرے ہیں، اور یوں فرمایا اور آدمی کو ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ 20 سال گزر گئے اور ہمارے بائیں کندھے پر جو فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے گناہ لکھنے والا، اسے ایک بار بھی قلم چلانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ 20 سال حضرت مجدد صاحب نے لکھا 20 سال گزر گئے اور اسے ایک بار بھی قلم چلانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کیوں؟ وہ قلم کب چلائے گا؟ جب گناہ ہوگا نا۔ اور گناہ کب ہوگا؟ جب دل پر شیطان کا اثر ہوگا، اور جب دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہے تو شیطان کا اثر کیسے ہوگا؟ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، کھانے پینے سے بھی زیادہ بڑی ضرورت ہے، مکان اور لباس سے بھی زیادہ ضرورت ہے، سواری سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی جن ضرورتوں کا تذکرہ کیا گیا ان سب کا تعلق ہمارے جسم سے، اور یہ ضرورت اس کا تعلق ہماری روح سے ہے، اس کا تعلق ہمارے قلب سے۔ اس کے لیے ہم کو کثرت ذکر سیکھنا ہے۔ خوب یاد رکھیے، کثرت ذکر سے ہی یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، تھوڑے سے ذکر سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ باؤنڈری کے اوپر جو تار لگے ہوئے ہیں، اگر کسی چور کو معلوم ہو جائے کہ اس میں روزانہ 8 گھنٹے کرنٹ رہتا ہے، باقی 16 گھنٹے نہیں رہتا، تو وہ کس وقت آئے گا چوری کرنے؟ جس وقت کرنٹ نہیں رہتا۔ اچھا 16 گھنٹے رہتا ہے، 8 گھنٹے نہیں رہتا، ابھی بھی تو وہ چوری کر سکتا ہے نا، ان 8 گھنٹوں میں آئے گا۔ اچھا 20 گھنٹے رہتا ہے، 4 گھنٹے نہیں رہتا، تبھی بھی تو اس کو چانس سے ملے گا۔ اچھا چلیے 23 گھنٹے رہتا ہے، 1 گھنٹے نہیں رہتا، تو 1 گھنٹہ بہت ہے اس کی چوری کرنے کے لیے۔ چوروں سے حفاظت تب ہوگی جب 24 گھنٹے کرنٹ رہے۔ بالکل اسی طرح جو ایمان کا چور ہے شیطان، دل کی اس سے حفاظت اس وقت ہوگی جب 24 گھنٹے دل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ یہ مطلب ہے کثرت ذکر کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، کسی میں کثرت کی شرط نہیں لگائی، لیکن ذکر کا جہاں بھی تذکرہ ہے کثرت کی شرط کے ساتھ۔ اور ذکر کے نتیجے میں جو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے دل میں، وہ محض محبت نہیں ہوتی، وہ شدید محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کا تذکرہ کیا ہے شدت کی صفت کے ساتھ، اور ذکر کا تذکرہ ہر جگہ کیا ہے کثرت کی صفت کے ساتھ۔ اپنی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرح دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے اللہ سے صرف محبت نہیں کرتے، ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے۔ ذکر کا تذکرہ، ذکر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کیا ہے قرآن پاک میں کثرت کی شرط کے ساتھ کیا۔ سورہ احزاب کی ان آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، وہ کون سی صفات ہیں جن کے نتیجے میں اللہ کی مغفرت حاصل ہوتی ہے، مغفرت کی شرطیں ذکر فرمائی۔ ان ساری صفات پر ہمارے حضرت دامت برکاتہم کے تفصیلی بیانات ہیں، کتاب کا نام ہی ہے مغفرت کی شرطیں، پڑھیں اس کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بزرگوں کی کتابیں پڑھنا چاہیے، بزرگوں کی کتابیں پڑھنے سے بزرگوں کے ساتھ صحبت والا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں میں ترجمہ نہیں کروں گا، میں صرف صفات ذکر کروں گا جو قرآن نے ذکر کی ہیں، اور اکثر ایسی ہیں جو ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں ایک آدھ کے علاوہ، تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر ذکر کرنے والوں کو ذاکر کہتے ہیں، مردوں کو ذاکرین اور عورتوں کو ذاکرات کہا ہے قرآن نے، تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب غور کریں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اور کہیں کثیر نہیں کہا، لیکن جب ذکر کا تذکرہ ہوا اللہ کو یاد کرنے والے، تو تھوڑی دیر یاد کرنے والے نہیں، اکثر وقت یاد کرنے والے بھی نہیں، ہر وقت یاد کرنے والے، کثرت سے یاد کرنے والے۔ جب کثرت ذکر کی یہ نعمت دل کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر نیند کی حالت میں بھی دل اللہ ہی کی جانب متوجہ رہتا ہے، اس کی توجہ کسی اور طرف نہیں ہوتی، اور وہ ذکر کرتا رہتا ہے۔ اسی حالت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ یعنی میں جب سو رہا ہوتا ہوں اس وقت بھی دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس وقت بھی میرے دل میں غفلت نہیں ہوتی، چونکہ نیند تو غفلت کی ایک حالت ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا اس غفلت کا اثر میرے آنکھ پر ہوتا ہے، اس غفلت کا اثر میرے ہاتھ و پیر پر ہوتا ہے، میرے بقیہ جسم پر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی ضرورت ہے، وہ آرام کرتا ہے، لیکن غفلت دل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ دل ہر وقت میرا اللہ کی جانب متوجہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو، یعنی معمولات کے اوقات متعین ہوں اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنے کا کوئی وقت نہ ہو، وہ ہر وقت کا کام ہو، لیکن ان معمولات کے ذریعے اس عمل کو تقویت حاصل ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، پھر اللہ تم پر اپنی رحمت نازل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام چلانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ جو فیصلہ فرماتے ہیں، مثلا ایک کسان نے اپنے کھیت میں ہل چلایا روزی حاصل کرنے کے لیے، روزی کا فیصلہ آسمان میں ہوا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان میں ہے، اللہ نے ارادہ کیا اس کو روزی دینا ہے، کیسے ملے گی روزی؟ اب اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا، اس کے کھیت میں بارش برساؤ، اس کے کھیت کی حفاظت کرو، اولے نہ پڑنے پائیں، پالا نہ پڑنے پائے، بیج خراب نہ ہونے پائے، پودے خراب نہ ہونے پائیں، کیڑے مکوڑے نہ لگنے پائیں، اس کے دل میں ڈالو، یہ وقت پر دوا ڈالے، یہ وقت پر کھاد ڈالے، یہ سارا کام فرشتے کرتے۔ تو کرنے والی ذات اصل میں اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے خدمت کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ جیسے ہمیں سورج سے روشنی ملتی ہے نا، سورج کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، بادلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، ہواؤں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، سارے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ فرشتوں کے محتاج نہیں ہیں، فرشتے اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر اس کثرت ذکر کی برکت سے ہم دلوں کو روشن کرتے ہیں، اور کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے حکم سے یہ کام فرشتے کرتے ہیں۔ پھر اگلی بات سمجھیے کہ یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ ابھی روشنی ہے نا، کہاں سے آ رہی ہے؟ سورج سے آ رہی ہے۔ تو سورج روشن کر رہا ہے یا اللہ روشن کر رہے ہیں؟ حقیقت میں تو اللہ روشن کر رہے ہیں نا، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک میں کہیں تعارض تو ہے نہیں،
قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کائنات اللہ کا کام ہے، اور اللہ کے کلام میں اور اللہ کے کام میں تعارض نہیں ہے۔ اگر ہم گہرائی کے ساتھ پوری بات نہ سمجھیں نعوذ باللہ تو تعارض محسوس ہوگا کہ نظر آتا ہے کہ سورج روشن کر رہا ہے اور اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو روشنی ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ روشن کرتے ہیں۔ تو یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے؟ وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اصل روشنی اللہ کی ہے، اللہ روشن کرتے ہیں۔ اللہ نے سورج کو ذریعہ بنایا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے ہماری زمین کے اس حصے کو جس میں ہم رہتے ہیں گھما کے سورج کی طرف کر دیتے ہیں۔ سورج جو روشن ہے وہ بھی، اس کا نظام بھی فرشتوں نے سنبھال رکھا ہے، ورنہ کب کی اس کی گیسیں ختم ہو گئی ہوتی، کب کی وہ خود ختم ہو گیا ہوتا، اس کو بھی فرشتے سنبھال لیں، زمین کو بھی فرشتے سنبھال لیں، اور ہم کو روشنی مل رہی ہے اور اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مادی دنیا کو روشن کرنے کے لیے سورج بنایا ہے اور سورج سے روشنی اللہ کے ہی حکم سے ہمیں ملتی ہے، روحانی دنیا میں بھی تو اللہ نے کچھ سورج بنایا ہوگا، اس لیے کہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ہر کام کا سبب ہوتا ہے۔ تو روحانی دنیا کا وہ سورج کون سا ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس سورج سے ہمارے دلوں کو روشنی ملتی ہے۔ روحانی دنیا کا بھی تو کوئی سورج ہونا چاہیے۔ تو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے روحانی دنیا کے اس سورج کا بھی ذکر فرمایا ہے اگلی آیات میں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے نتیجہ ذکر فرمایا وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اللہ تم پر اپنی رحمتیں اتارتے ہیں اور اللہ کے فرشتے، یعنی اللہ جو اپنی رحمتیں اتارتے ہیں اللہ کی منشا کے مطابق وہ فرشتے اتارتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی دے دے، یعنی پھر فرشتے تمہارے دلوں کو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رکھتے ہیں، لیکن اس میں کوشش تمہیں کرنی ہوتی ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ ایمان والوں کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ درمیان کی ایک دو آیتیں میں چھوڑ دیتا ہوں، تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لہم اجرا کریما۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سمجھایا اب یہ سمجھو کہ روحانی دنیا کا سورج کون ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ جو لوگ آپ کا کلمہ پڑھیں گے آپ قیامت کے دن ان کی گواہی دیں گے، اور آپ انسانوں کے درمیان اللہ کے گواہ ہیں۔ آپ انسانوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ مرنے کے بعد تمہیں اٹھنا ہے اور اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ جو آپ کا کہنا مانتے ہیں آپ ان کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مبشر ہیں، اور جو آپ کا کہنا نہیں مانتے آپ ان کو جہنم سے ڈراتے ہیں، آپ نذیر ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، اور آپ اللہ کے حکم سے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وسراجا منیرا، اور آپ روشن سورج ہیں۔ تو روحانی دنیا کے سورج کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر روحانی دنیا کا سورج ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب نتیجہ یہ نکلا کہ جب بندہ ہر وقت اللہ کو یاد کرے گا اور اتنی ہی محبت کے ساتھ جتنی اللہ سے اس کو محبت ہے، اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اتنی ہی محبت کے ساتھ جب اپنی پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارے گا تو اللہ اس کے دل کو روشن کریں گے اور روشن رکھیں گے، اور اس کے دل کو یہ روشنی مستقل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ملتی رہے۔ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے لیے دو کام تو کرنے ہی پڑیں گے، دل چاہے چاہے نہ چاہے کرنا ہی پڑے۔ جیسے کسی نے کسی کمپنی میں نوکری کی، پیسے چاہیے، تو بھائی پیسے لینا ہے تو کام تو کرنا ہی پڑے گا، پیسے لینا ہے تو ڈیوٹی پہ آنا ہی پڑے گا۔ ایک دکاندار کو پیسے کمانا ہے تو دکان تو کھولنی پڑے گی، مال تو بیچنا پڑے گا۔ وہ کہے میری دکان ہے میں کیوں کھولوں، وہ پیسے چاہیے، ایسے کیسے پیسے مل جائیں گے؟
دکان کھولو، سامان لاؤ، اس کو بیچو، گاہک کی ضرورت پوری کرو۔ تم کسی کی ملازمت کرتے ہو تو تم اپنے مالک کا حکم پورا کرو تو تمہیں ملے گا نا۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر دلوں کو روشن کرنا چاہتے ہو، اور دلوں کی روشنی ضرورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دل ذاکر ہے وہ دل زندہ ہے، جو دل غافل ہے وہ دل مردہ ہے۔ اگر جسم زندہ ہے اور دل غافل ہے تو گویا جسم ایک زندہ قبر ہے جو مردے کو لے کر پھر رہا ہے۔ جسم کے اندر ایک مردہ دل دفن ہے۔ اصل زندگی تو دل کی زندگی ہے، اور وہ زندگی اللہ کی یاد سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع سے۔ اس لیے دو کام تو کرنے ہی پڑیں گے۔ کرنے کی نیت ہو تو بتلا دیں، نہ نیت ہو تو کاہے کو اپنا وقت ضائع کریں۔ سب کریں گے انشاءاللہ 100%۔ دو کام کرنے ہیں، کیا کیا؟ ایک کثرت ذکر، ایک اتباع سنت۔ اس کی مشق کرنی ہے کہ میرا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرنا، اور اس کی مشق کرنی ہے کہ میری پوری زندگی سنت کے مطابق ہو۔ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ذکر کی کثرت کے لیے مراقبوں کی مشق کرنی ہے، معمولات کی پابندی کرنی ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ یہ آپ کا پنکھا چل رہا ہے، کرنٹ آ رہا ہے نا، اس میں کہاں سے آ رہا ہے؟ پاور ہاؤس سے۔ کیسے آ رہا ہے؟ یہ پنکھے کا وائر میٹر سے جڑا ہے، میٹر کا وائر کھمبے سے جڑا ہے، کھمبے کا وائر ٹرانسفارمر سے جڑا ہے، ٹرانسفارمر کا وائر پاور ہاؤس سے جڑا ہے۔ ایک سلسلہ ہے نا، یہ جو روحانی سلسلے ہوتے ہیں، ابھی آپ نے سلسلے کا سلسلہ، اسی کو سلسلہ چین کو کہتے ہیں۔ تو جیسے چین کی ایک کڑی دوسری کڑی سے، دوسری کڑی تیسری کڑی سے جڑی ہوتی ہے، اسی طرح یہ پنکھا اس سارے وائر کے ذریعے، پورے سلسلے کے ذریعے ٹرانسفارمر سے جڑا ہوا ہے نا۔ بالکل اسی طرح یہ جو مشائخ کا سلسلہ ہوتا ہے، ہم اپنے شیخ سے جڑے، وہ اپنے شیخ سے، وہ اپنے شیخ سے، وہ اپنے شیخ سے، اس طرح یہ سلسلہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو اصل تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے۔ اس لیے تیسرا کام جو کرنا ضروری ہے وہ رابطہ شیخ۔ اب 3 کام ہو گئے، کون کون سے؟ کثرت ذکر، اتباع سنت، رابطہ شیخ۔ اپنے شیخ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھنا، اپنی زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرنا، اپنے دل کو ہر وقت اللہ کی جانب متوجہ رکھنا۔ اسی کے لیے معمولات کیے جاتے ہیں۔ اب جو کمزوریاں آتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے شیخ کو اپنے حالات بتلائے جاتے ہیں اور مشورہ کیا جاتا ہے۔ اتنا کر لیں گے انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، آپ اللہ کے فضل سے چلتے پھرتے چراغ بن جائیں گے، اور چراغ جہاں جاتا ہے وہاں روشنی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اندھیری رات ہے، اندھیرا روڈ ہے، آپ اپنی گاڑی لے کر نکلے، گاڑی میں لائٹ جل رہی ہے، تو جتنی دیر تک آپ روڈ پر چلتے رہیں گے روڈ روشن رہے گی نا۔ یہ چراغ کی خصوصیت ہے، چراغ جہاں جاتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے۔ ایمان والے کے جہاں قدم پڑتے ہیں وہاں ہدایت کی روشنی پہنچتی ہے۔ ہمارے قدم پڑنے کے باوجود ہدایت کی روشنی کیوں نہیں پہنچ رہی؟ اس لیے کہ ہمارے دل بجھے ہوئے چراغ ہیں۔ اللہ ان کو روشن چراغ بنا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ اللہ کرے ہم سب کے دل بھی ہدایت کے چراغ بن جائیں۔ اس لیے آج سب لوگ اس کی نیت کر لیں۔ اس کے لیے پہلے پاور ہاؤس سے کنیکشن لینا پڑتا ہے۔ گھر میں بھی بجلی ایسی تھوڑی آ جائے، کنیکشن لینا پڑتا ہے نا۔ اس کنیکشن لینے کو بیعت کرنا کہتے ہیں۔ یہ جو کنیکشن لینا ہے نا اسی کو بیعت کرنا کہتے ہیں۔ اب جب بیعت کر لیا، اب کنیکشن لے لیا لیکن سوئچ آف کیا ہوا ہے تو کرنٹ آئے گا؟ کنیکشن لینے کے بعد سوئچ بھی آن کرنا ہوتا ہے۔ اچھا کنیکشن لے لیا، وائرنگ نہیں کرائی تو کرنٹ آئے گا؟ وائرنگ کرا لی، فین ہی نہیں لگایا
تو کرنٹ آئے گا، پنکھا نہیں چلے گا، اے سی نہیں لگایا، ہیٹر ہی نہیں لگایا، سب کچھ کرنا پڑتا ہے نا۔ بالکل اسی طرح بیعت بھی کرنا ہے، معمولات کی پابندی بھی کرنا ہے، گناہوں سے بچنا بھی ہے، اور اپنے حالات کی اطلاع بھی کرنا ہے، اور اطلاع کرنے کے بعد جو مشورے دیے جائے ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ کو خود محسوس ہوگا، آپ کے گھر والوں کو محسوس ہوگا، آپ کے پڑوسیوں کو محسوس ہوگا، بھائی اس کے اندر تو بڑی تبدیلی آئی، اس کی تو زندگی بدل گئی، اس کے چہرے کی رونق بدل گئی، اس کے اخلاق کتنے اچھے ہو گئے، اس کے معاملات کتنے اچھے ہو گئے، اس کے پاس بیٹھ کر تو اچھا لگتا ہے، اس کو دیکھ کر تو اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ اس کی توفیق سب کو دے دے۔ کس کو اس کا شوق ہے؟ سب کو ہے۔ تو پھر نیت کر لیں آج زندگی بدلیں گے، اور اسی نیت کے ساتھ توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے جو معمولات بتلائے ان کو غور سے سن لیں، صبح و شام کی تسبیحات پڑھا کریں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنے کی مشق کریں۔ یہ مشق آہستہ آہستہ ہوتی ہے، لیکن جو کرتا ہے اللہ مہربانی فرماتے ہیں۔ اور روزانہ صبح اور شام کچھ وقت فارغ کر کے مراقبہ کریں۔ مراقبہ یہ ہے کہ بس دل کو اس طرح اللہ کی طرف متوجہ کر کے، اور پورا دھیان دل پر جمع کر، دل کے نگراں بن کر کے کہ ادھر ادھر ہٹنے نہ پائے، بیٹھنا کہ بس اللہ کے سوا کسی اور کا خیال نہ آئے، اور یہ نیت کرنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا، زبان تالو سے چپکا کر کے رکھنا ہے، بس یہ نیت کرنا ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ اور کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرنا۔ اور آپ کے قریب میں سولی بیلے میں الحمدللہ خانقاہ ہے، آپ کے شہر سے بھی اچھے خاصے لوگ آتے ہیں، تقریباً ہر مہینے مجلس ہوتی ہے۔ اس مہینے چونکہ وہاں قریب میں اجتماع ہے اور انہی تاریخوں میں اجتماع ہے، اس لیے اس مہینے مجلس نہیں ہوگی، اسی لیے آپ کے یہاں حاضری ہو گئی کہ مجلس کی تلافی ہو جائے، ہم خود آپ کے یہاں حاضر ہو جائیں۔ لیکن اگلے مہینے انشاءاللہ مجلس ہوگی، تو جو لوگ آتے ہیں ان سے معلومات لے لیں اور اپنا انتظام کر کے وہاں تشریف لائیں۔ جمعے کی عصر سے مہینے کے آخر میں وہ تو اطلاع آ جاتی ہے گروپوں پر، جمعے کی عصر سے اتوار کی ظہر تک مجلس ہوتی ہے، جس میں 2 راتیں گزرتی ہیں، رات کے بھی اعمال ہوتے ہیں، دن کے بھی اعمال ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ وہاں آئیں گے، وہاں کے ماحول میں رہیں گے، وہاں کی صحبت حاصل ہوگی، تو آپ کو اپنے دل میں اور اپنی زندگی میں بڑی تبدیلیاں محسوس ہوں گی۔ کریں گے سب لوگ انشاءاللہ؟ نیت کر لیں، آئیں گے نا انشاءاللہ خانقاہ میں؟ ہاں، اتنے تشریف لائیں کہ ہمارے سارے انتظامات کم پڑ جائیں، پھر ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ اور انتظام کیجئے۔ ہاں، اب تک تو جتنے انتظام کیے اللہ کے فضل سے وہ سب کم پڑتے رہے، ہمیں انتظامات کے کم ہو جانے پر افسوس نہیں ہوتا، خوشی ہوتی ہے کہ اللہ آپ اپنے بندوں کو بھیج رہے ہیں۔ اصل مقصد تو یہی ہے کہ آپ کے بندے آئیں اور فائدہ اٹھائیں، انتظامات تو آپ ہی کو کرنا ہے، آپ اور کر دیں گے۔ سب لوگ تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے۔ اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، جیسے کہا جائے ویسے کریں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، پورا دھیان دل پر جمائیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے،
میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، زبان تالو سے چپکا کر کے رکھیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرمانا، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر دیجیے۔ اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں، ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے، نگاہوں کو صاف کر دیجیے۔ اللہ دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجیے، ہمارے انگ سے روح سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ ایک پل کی غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمیں کثرت ذکر کی نعمت سے نواز دیجیے، اتباع سنت کی نعمت عطا فرما دیجیے۔ اللہ اتباع سنت کی نعمت عطا فرما دیجیے۔ اللہ اپنی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت عطا فرما دیجیے۔ اللہ اپنے تمام اولیاء کاملین کی محبت عطا فرما دیجیے۔ اللہ آج ہماری زندگی بدل دیجیے، اللہ آج زندگیاں بدل دیجیے، اللہ زندگیوں کا رخ موڑ دیجیے۔ اللہ دلوں کو اپنی یاد پر جما دیجیے، اللہ دلوں کو فکس کر دیجیے، اللہ دلوں کو پلٹنے سے بچا دیجیے۔ اللہ مہربانی فرما دیجیے، ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرمائیے، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرمائیے۔ اللہ ہم سے دوپہر کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، اللہ ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ نفس اور شیطان کی غلامی سے بچا دیجیے۔ اللہ اپنا مخلص بندہ بنا لیجئے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی بنا دیجیے۔ اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے۔ پروردگار عالم ہم سب سے راضی ہو جائیے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دیجیے، جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے۔ اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائیے، صحت میں برکت عطا فرمائیے، ایمان اور اعمال میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے، ہماری نسلوں میں برکتوں کے فیصلے فرمائیے۔ اور اللہ جانا تو سب کو ہے دنیا سے، جب ہماری رخصتی کا وقت آئے، جب موت کا وقت آئے، اللہ تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے۔ اللہ جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، اور آپ نے جن کی مغفرت فرما دی ان سب کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے۔ اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، سب کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے۔ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے سب کو ان کی توقعات سے بڑھ کر عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔